السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفوکس، میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب۔ ناظرین، کل سیالکوٹ میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جس کے بعد بحیثیت قوم ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ سری لنکن شہری پریانتھا کمارا جو سیالکوٹ کی ایک فیکٹری میں بطور مینیجر کام کرتے تھے، ان کو ہجوم کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا اور پھر لاش کو جلا دیا گیا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی ویڈیوز دیکھ کر اور تفصیلات پڑھ کر دل دہل جاتا ہے۔ اس میں ایک اور پریشان کن پہلو یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو سینکڑوں لوگ اس کو تماشا سمجھ کر دیکھ رہے تھے، آگ میں لپٹی لاش کے ساتھ سیلفیاں اور ویڈیوز بناتے رہے۔ اس واقعے پر ہر طرف سے رد عمل آئے، افسوس اور غصے کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آرمی چیف اور مذہبی رہنماؤں سمیت سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے اس کی مذمت بھی کی۔ آج ہم اس افسوسناک واقعے کے تناظر میں ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں کچھ سیاسی اور معاشی معاملات کی بھی بات کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے کہ افواہوں اور سرگوشیوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا ہے؟ دن بہ دن خراب معاشی معاملات اور وزیر اعظم کے بعد مشیر خزانہ کے بھی نہ گھبرانے کے مشورے کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ فہد صاحب، پہلا جو ٹاپک ہے، انٹرو میں نے بتایا، یقین مانے دل اتنا رنجیدہ ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے سوال کیا کروں۔ پہلے بھی یہ واقعات ہوئے، ہم ایک طرح کی ڈیبیٹ کرتے ہیں اور تواتر سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں سٹارٹ کیسے کروں اور سوال کیا کروں اس پہ۔ میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں وقاص، اور یہ واقعی میں بڑا ہی یعنی جتنا اس میں افسوس ہم کہیں کہ افسوس ہو رہا ہے اتنا کم ہے، لیکن اس پہ بات کرنا ضروری ہے جی۔ اور ایک وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس طرح کے دل خراش واقعات جو ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اور ہوتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ان پہ اس طریقے سے بات نہیں کرتے جیسے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہمارا ایک روایتی قسم کا رد عمل ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے ہر واقعے کے بعد وہی ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کا رد عمل ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یعنی لگتا یوں ہے جیسے کہ وہ کوئی ایک ایس او پی ہے آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ اپنی دراز کھولیں گے، اس میں سے وہ فائل نکالیں گے، اسے کھولیں گے اور اس کو پڑھ دیں گے، پڑھ کے اس کو بند کر کے دراز میں واپس رکھیں گے، تالا لگا دیں گے اور ویٹ کریں گے خدا نخواستہ کہ جب اگلی باری کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو کہ بدقسمتی سے ہوتا ہے تو پھر آپ وہی کام کرتے ہیں، دراز کھولتے ہیں، فائل نکالتے ہیں، پھر وہ پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ ہمارے ہاں یہ ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی، اور میں آپ کو بتاؤں وقاص کہ اس میں نہ صرف یہ کہ ہم سب اس میں اس کے ایک طریقے سے ذمہ دار بنتے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ایک عام پاکستانی ہو، چاہے وہ میڈیا ہو۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ایک کلچر بن گیا ہے کہ جب بھی ایسا واقعہ ہونا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے جی۔ اور جب آپ کو اب ان مشکل صورتحال میں اگر آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا جو کہ ڈالنا چاہیے، تو پھر ہم اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے رد عمل اور اس طرح کے الفاظ کو چناؤ کرتے ہیں جس سے ہم روایتی طور پر بات بھی کر دیتے ہیں، اور ایک طریقے سے ہم پبلک کو یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے جو توقعات تھیں ہم نے تو پوری کر دی۔ مثال کے طور میں آپ کو اگزامپل دوں، اردو کے چند الفاظ ہیں، اگر وہ الفاظ ہمارے پاس نہ ہوتے تو آپ سوچیں کہ ہم رد عمل کیسے دیتے، ہم تو پھنس جاتے۔ ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھنا چاہتا ہوں، اچھا، اور اب دیکھیے کہ اگر وہ نہ ہوں تو ہمارا سیاستدان، ہمارے علماء کرام، ہماری سرکار، ہمارے تمام اور آپ، ہمارا میڈیا، ہم کیا کریں؟ وہ کیا ہیں الفاظ اس طرح کے واقعات کی روشنی میں؟ دکھ، غم و غصہ، شرم، مذمت، قانونی کاروائی، فوری کاروائی، پکڑ دھکڑ، انکوائری، معطل، تبادلہ، آہنی ہاتھ، امن کی تلقین، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش۔ یہ اگر الفاظ ہمارے پر نہ ہوں تو پھر ہمیں شاید در حقیقت میں کچھ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اور ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں جو ہر دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں، ایک الفاظ۔ ابھی آپ دیکھ لیں، آج کی ہیڈ لائن دیکھ لیں جی،
اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں, سوشل میڈیا پہ چلے جائیں. کیونکہ ہم نے ان الفاظ کا سہارا لے لیا, اور جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں روایتی طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہو گئے, ہم نے مذمت بھی کر دی. بس کہہ دیجیے وزیر اعظم نے, وزیر اعلیٰ نے, صدر نے, وزیر فلانا نے مذمت کر ختم. مذمت کر کے یہ لفظ کہہ کر اور ہم نے اپنا دامن جھاڑا اور ہم فارغ. ہم نے انکوائری آرڈر کر دی, ہم نے معطل کر دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. یہ سب کچھ کر کے وہ بھی خوش, میں اور آپ نے کہا چلو جی ٹھیک ہے مذمت کر دی. ہمارے پاس بھی اور کوئی سوال بھی ہمارے پاس ختم ہو گئے وقاص. ہم بھی ان سے سوال کرتے ہیں جی آپ نے مذمت کی؟ انہوں نے کہا ہم نے مذمت کی. ہم نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں, بات ختم. یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہم خود گھبرا رہے ہیں اس طرح کے مشکل معاملات پہ اس طرح کی کارروائی کرنے یا اس طرح کی بحث کرنے کے لیے جس سے واقعی میں ہم ان معاملات کی تہہ تک پہنچے. آپ نے آج کی گفتگو شروع کی ہے شروع میں کہ ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ واقعات بار بار کیوں ہو رہے ہیں. جی, ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہو نہیں رہے. اچھا, اور اگر ہوتے ہیں تو ہم اس کو ایک لا اینڈ آرڈر کا پرابلم کی طرح دیکھتے ہیں, اس سے آگے نہیں دیکھتے. یعنی ایک ڈکیتی ہو گئی کسی گھر میں, یا ایک سری لنکن کو جو وہاں کا ایک مینیجر ہے اس کو باہر نکال کر بدترین تشدد کر کر اس کی لاش کو جلانا, اس پہ سیلفی بنانا. جی, ہمارے لیے دونوں ایک ہی ہیں. اچھا, دیکھیے جب آپ لا اینڈ آرڈر کی طرح ایک استعمال کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے نا, آپ نے ایف آئی آر کاٹ دی, آپ نے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا, پولیس ہو گئی, وزراء ہو گئے, انتظامیہ ہو گئی, حکومت ہو گئی, سب نے کہا دیکھیں جی گرفتار تو کر لیا ہم نے جیل میں بھی ڈال دیا. کل کو ہم ان کو باہر لے کے آئیں گے تو میرے اور آپ کے, ہمارے ڈان نیوز کے اور دیگر ٹیلی ویژن چینل سے کیمراز وہاں پہ موجود ہوں گے, وہ ان کی فلم بھی بنائیں گے, ان کے منہ پہ انہوں نے وہ لپیٹی ہوگی, کپڑا سے لپیٹا ہوگا, پھر انہیں کہیں گے جی عدالت میں چلے گئے, عدالت انہیں جیل بھیج دے گی, 5-6 دن گزریں گے, پھر ہماری پی ڈی ایم کے معاملات شروع ہو جائیں گے, بات ختم. یہ ایشو لا اینڈ آرڈر کا نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ گہرا ہے. اگر لا اینڈ آرڈر کا ہوتا تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا. جو مذمت کرتے ہیں وہ ایک قسم کا ایکچوئل سچویشن سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ گھبراہٹ ہے ان کی. تو ایکچولی یہ گھبراہٹ ہے کس چیز, کیوں گھبراتے ہیں کہ ایک واضح میسج دے نہیں پاتے, اب تک ناکام ہے اس میں. ابھی ہم آگے جا کے مولانا صاحب کی کچھ ٹویٹس کی بھی بات کریں گے, میں وہی حوالہ دینے والا تھا. اچھا, تو میرے خیال میں وہ اسکرین پہ ایک دفعہ چلا بھی دیں, لوگوں کو بتا دیں, آپ دکھا دیں, آئیڈیا ہو جائے کہ آپ نے, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے سوال کیا اس کی فریمنگ ٹھیک ہو جائے گی کہ یہ مسئلہ کیا ہے, کیوں گھبرا رہے ہیں. جی, یہ مولانا صاحب کی ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ سیالکوٹ میں پیش آنے والا واقعہ قابل مذمت اور شرمناک ہے. جامع تحقیقات ہونی چاہیے. ریاست اگر توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات ہوں گے. اچھا, اب یہاں رک جائیں. جی, یہی کافی ہے. ہاں, اور اس پہ آگے سے ایک رد عمل بھی آیا ہے. رد عمل آیا, بالکل. دیکھیے اس میں کیا پرابلم ہے. یہ ازیوم کر رہا ہے کہ وہ شخص جس کو اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا, جی, وہ ان تمام تر گھناؤنے الزامات کا مرتکب ہے. یہ ججمنٹ انہوں نے ججمنٹ دے دی ہے. جی بالکل بالکل. اب اس میں دو بڑے سیریس پرابلم ہے وقاص, جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. پہلی چیز کہ ہم نے اتنا گھناؤنا الزام, یعنی دیکھیں نا, اگر کوئی توہین رسالت کر رہا ہے تو یہ تو کوئی مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا. بالکل, ہمارے ایمان کا حصہ. اس میں تو دو رائے نہیں ہے. بالکل. لیکن جب آپ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں تو وہاں کے قوانین بنے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے. وہ مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دے رہے, وہ قانون کو اجازت دیتے ہیں, اور قانون بنا اس لیے ہے کہ اگر کوئی ایسا الزام ہو اور وہ الزام ثابت ہو, الزام ثابت ہو, بالکل ایسا, تو پھر قانون حرکت میں آئے گا لا آف دا لینڈ کے مطابق. لیکن جب ایک بہت اہم سیاسی اور مذہبی لیڈر یہ بات کرتا ہے تو وہ
عام ایک پاکستانی کو کیا میسج دے رہا ہے؟ وہ یہ دے رہا ہے کہ جناب یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ریاست نے وہ کام نہیں کیا تھا. جی بالکل. اس سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے جس سے بار بار پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. اور یہ ایک ایسا شخص یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو ایک بہت بڑے مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. بالکل. اور اس میں دیکھیے یہاں جہاں مجھے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کر انتہائی دکھ ہوا اور مجھے یہاں تک کچھ حد تک یہ اطمینان ہوا کہ لوگوں نے اس بیان کے اوپر وہ رد عمل دیا ہے جو دینا چاہیے. سوشل میڈیا پہ دیکھیں اہم لوگوں نے اس پہ بات کی اور کہا ہے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے غلط بات کی ہے, یہ آپ نے اسے کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ, کہ جو شخص جس کے ساتھ یہ اتنا یعنی بہیمانہ تشدد اور جس کا قتل ہوا ہے آپ ایک طریقے سے انڈائریکٹلی اس کو بلیم کر رہے ہیں. اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ ان کے تحادی احسن اقبال انہوں نے, حالانکہ اگر احسن اقبال صاحب سیاست کھیل رہے ہوتے تو وہ یہ خاموش رہتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے تحادی ہیں, انہوں نے مل کے حکومت کو باہر نکالنا ہے. ان کا شاید اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. جی ان کا 6 دسمبر کو اجلاس ہے, بڑا اہم اجلاس ہے پی ڈی ایم کا, اور اس میں انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. اور احسن اقبال صاحب یہ مولانا صاحب جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں بالکل. اور احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. بالکل. لیکن انہوں نے اس ٹویٹ کے اوپر احسن اقبال صاحب نے کیا جواب دیا وہ بھی شاید آپ کے پاس ہے. جی بالکل. احسن اقبال صاحب نے کہا ہے, یہ ٹویٹ ہم اسکرین پہ بھی چلا دیتے ہیں, انہوں نے اس پہ ریپلائی کیا اور انہوں نے کہا کہ بسط احترام مولانا صاحب ایسے واقعات کی غیر مشروط مذمت ہونی چاہیے. اسلام اس طرح کی جنونیت اور ہجوم کے ہاتھوں غیر قانونی قتل کی اجازت کسی صورت میں نہیں دیتا. علماء کرام سے قوم توقع رکھتی ہے کہ وہ قوم کے اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں. بالکل ٹھیک. اور دیکھیے احسن اقبال صاحب نے بالکل 100% درست بات کی اور بڑی کلیئرٹی سے بات کی. اور یہ یاد رکھیے کہ احسن اقبال صاحب وہی سیاستدان ہیں جن کو گولی لگی تھی. بالکل ایسا. اور ان کے سیاسی مخالفین نے اس معاملے کو سیاسی رنگ چڑھا کر اس طرح کے یعنی اشتعال انگیز بیانات دیے تھے جس کے نتیجے میں احسن اقبال صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. ان کی وہ بچ گئے تھے, یعنی جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن وہ گولی کھائی انہوں نے. اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کی. آج واقعی میں یعنی ہماری جتنی مرضی ان سے سیاسی طور پر اختلافات ہوں, لیکن احسن اقبال صاحب نے آج بالکل درست کیا اور ان کا جو سٹیچر ہے میرے خیال میں وہ آج پاکستان کی عوام کی نظروں میں بہت بڑھ گیا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مولانا صاحب نے کہا ہے یہ وہ پرابلم ہے, یہ اس کی عکاسی کرتا ہے جس کا آپ شروع میں ذکر کر رہے تھے. صحیح بات ہے. اچھا اس میں سر اب مطلب ایک حکمت عملی جو ہمیں نظر آنی چاہیے قومی سطح سے لے کے ایک محلے کی مسجد اور ممبر تک, اس حکمت عملی کو بنانے میں ہمیں کتنا ایک ٹائم لگے گا, ہم کب ایک جگہ بیٹھیں گے اور ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیے اس میں جو بڑا ایشو ہے نا وقاص, وہ یہ ہے کہ جو وائلنس ہے, تشدد ہے, یوز آف فورس ہے, جی یہ ہمیشہ ایک مہذب جمہوری معاشرے میں ریاست کی مناپلی ہوتی ہے. جو ہم بار بار ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, جی بڑی فیشنیبل ہے یہ, ہر آئے دن کوئی نہ کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے جی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہو گئی. لیکن جہاں اصل میں ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج ہو رہی ہے وہاں پہ اسٹیٹ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم جو بھی ہم کریں گے ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ 2-4 لوگ 10 لوگ 15 لوگ آپ نے فوری طور پر گرفتار کر لیے, ابھی دیکھیے گا 2 ہفتے میں مہینے میں کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا ایسا ہی, کیونکہ ماضی ہمارے سامنے ہے. تو ریاست نے کیونکہ اس طرح کی جو ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہیں جو پرتشدد طرح کی معاملات میں یقین رکھتے ہیں اور آئے دن اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, جب ریاست ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور بار بار ہوتا ہے. اور جب اس معاشرے کے معتبر لوگ اس طرح کے نظریات کو سیاسی طور پر استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں مزید کنفیوژن پیدا کرتے ہیں, صحیح ہے, تو پھر معاشرہ بھی بڑھ جاتا ہے. پھر جب اتنا خوفناک واقعہ ہوتا ہے تو لوگ آپس میں یعنی اس کو وہ بالکل سفید اور سیاہ میں
دیکھ نہیں پاتے. کہتے ہیں ہاں ہے تو برا مگر دیکھیں مگر تو یہ بھی تھا. مگر جب آپ نے مگر کا لفظ استعمال کیا تو آپ نے اس واقعے کی جو سنگینی ہے اس کو آپ نے کم کر آپ نے کہا ہاں اس کی بھی غلطی تھی لیکن دیکھیں نا پھر اس کی بھی تو غلطی تھی. یہ جو ابھی آپ نے ٹویٹ پڑھ کے سنائی یہ اس کی عکاسی کا. اور یہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں, بہت زیادہ تعداد میں لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو یہ کرنے پر مجبور ہیں. تو ہمارا جو فیلئر ہے, ہمارا فیلئر ایک تو ریاستی لیول پر ہے کہ ریاست گھبرا جاتی ہے, دوسرا ہمارا سماجی لیول پر ہے کہ ہم نے اس طرح کے نظریات کو اپنے اوپر غالب ہونے دیا جن کی بنیاد پہ ہمارے لیے صحیح اور غلط میں تفریق ختم ہو گئی. ہم جب اس پہ مذہب کا لبادہ چڑھاتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے, یعنی اس کا تو اس طرح کے واقعات کا, اس طرح کی درندگی کا مذہب سے تو وکاس کہیں دور تک تعلق نہیں, بالکل ایسا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنے معاشرے کے اہم لوگوں کو یہ اجازت دیتے ہیں جو ہم نے دی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے جو احساسات اور جذبات ہیں ان کو بھڑکاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, اور ان کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, تو پھر پورا معاشرہ کنفیوز ہوتا ہے. جب کنفیوز ہوتا ہے تو پھر جب اس طرح کے خوفناک واقعات ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک تو ہے لیکن چلیں پھر یہ بھی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلی باری وہ پھر ہوگا اور پھر ہوگا اور پھر ہوگا, اور یہ پروسیس جو ہے اس کی بجائے کہ یہ ریورسل کی طرف جائے اور کمی کی طرف جائے یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس لیے آج جو آپ کو نا امیدی نظر آ رہی ہے وکاس, آپ بھی سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے, آج پاکستان میں نا امیدی چھائی ہوئی ہے. آج لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں انشاءاللہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا, لوگ سارے لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ یہ ہے, خدشہ یہ ہے کہ یہ آئندہ بھی ہوگا, کیونکہ اس کو روکنے کے لیے اور اس کو ریورس کرنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. سر آخری منٹ ہے میرے پاس, اس میں اب جو آپ نے ساری ڈسکشن کی ہے اس میں جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے, جو ایکسٹریم سوچ ہے معاشرے کے اندر اور جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اس سوچ کی کوئی بنیادی وجہ بھی تو ہے نا. وہ بنیادی وجہ جو میرے خیال میں نظر آتی ہے وہ ایک ڈپریشن بھی ہے, کوئی گھریلو مسائل ہوتے ہیں, کوئی جاب کے مسائل ہوتے ہیں, کوئی فائنینشیل مسائل ہوتے ہیں. وہ جب ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں نا, جیسے غبارے میں گیس ہم بھر دیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جب وہ پھٹنے والا ہو جاتا ہے, پھر بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ میں مذہب میں شدت پسندی دیکھ رہا ہوں, سماج میں دیکھ رہا ہوں, سیاست میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو ڈپریشن لیول ہماری سوسائٹی میں ہو گیا. دیکھیے اس طریقے سے پھر آپ بڑا کچھ اس میں ڈال سکتے ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ پاکستان کو واحد ملک تو نہیں ہے جہاں پہ لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی اتنی لمبی فہرست دیکھی ہو ممالک کی جہاں پہ لوگ جو ہیں اس طریقے سے, یعنی آپ دیکھیں کہ وہ پیچھے ایک لاش چل رہی ہے, اب سیلفی اتار. یہ کیا ہے؟ یہ خاص یہ ڈپریشن سے تھوڑی آگے کی بات ہے. یہ جب ایک معاشرے میں ایک اس طرح کا ایک خوفناک قسم کا ایک سوچ ہے جو جب وہ غالب ہو جاتی ہے یا غالب کی جاتی ہے, اور ریاست اور حکومتیں جو ہیں وہ ڈرتی ہیں اس کو روکنے کے لیے اور اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے, تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے بڑھتے ہیں. نہ اس کا قانون سے کوئی تعلق ہے, نہ اس سوچ کا مذہب سے کوئی تعلق ہے, نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے. یہ تو کوئی ایک عجیب درندگی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کو روکنے کے لیے یا تو ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, یا ہمارے پاس ول نہیں ہے, یا ہم اس کو روکنا نہیں چاہتے, یا ہم ڈرتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے تو پھر مستقبل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. ٹھیک ہو گیا, ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ناظرین, بریک کے اپنے سیاسی معاملات پر بھی بات کرنی ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فات صاحب کچھ سیاسی معاملات کی بات کر لیتے ہیں. آپ بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, کچھ ایسی سرگوشیاں چل رہی ہیں اسلام آباد میں کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ پک رہا ہے, کہ اگلے 2-3 مہینے بڑے اہم ہیں. تو کیا ان سب کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے, کیوں ایسی ریومرز جنم لے رہی ہیں دن بدن؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ پچھلے چند دنوں سے یہ اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ جو ریومر ہے, افواہیں, یہ بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہیں. جی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ کرنے جا رہی ہے, کوئی نمبرز گیم جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, حکومت جو ہے وہ مزید دباؤ میں آتی جا رہی ہے, اور عین ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید کچھ تبدیلی کے امکانات ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں.
وہ والی تبدیلی نہیں جس کا پہلے وعدہ کیا تھا، یہ دوسری والی تبدیلی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے تقریباً کوئی 2-3 ہفتے سے اکانومی تو ہماری ویسے ہی کمزور تھی، لیکن پچھلے 2-3 ہفتے سے ایک دم بہت زیادہ دباؤ آ گیا۔ ایسا ہی ہے، اور اس دباؤ میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو نومبر کا ڈیٹا آیا ہے اس میں انفلیشن کئی مہینوں کے بعد اتنی اوپر گئی ہے، مہنگائی کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں، جو آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، خسارہ جو ہے وہ بھی یعنی کہ ایک ریکارڈ لیول پر گیا ہے، خطرناک حد تک بڑھا ہے۔ آپ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اسی مہینے میں جو ڈیٹا آیا ہے اس میں پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اپنی کمزور ترین سطح تک پہنچ گیا ہے، وہ بھی ایشو ہوا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا ہے، جو شرائط ہیں ان پہ جب کام شروع ہوا ہے تو آپ کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، آپ کا جو گیس جو ہے وہ اب غائب ہونا شروع ہو گئی ہے، کم آ رہی ہے، تو جتنی مشکلات آنی تھیں جو ایکسپیکٹڈ تھیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ پرسوں جو ہے وہ کراچی سٹاک ایکسچینج میں تباہی مچ گئی، 2100 پوائنٹس تک گر گیا، تباہی مچ گئی تھی۔ تو یہ سب کچھ جو ریفلیکٹ کر رہا ہے وہ اور یہ جو ہمارے جو اقتصادی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ سینس کر رہی ہے۔ جب ایک دم یہ پریشر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ سینس کر رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، ایک گھبراہٹ ہے، نروسنس ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ ایک پینک جو ہوتا ہے وہ سیٹ ان کر رہا ہے ہماری مارکیٹس میں، جس سے تمام تر معاملات جو پہلے ہی کمزور تھے، جو پہلے ہی معاملات خراب تھے، پیچیدہ تھے، وہ اور زیادہ اب ان کی میں دباؤ میں آ رہے ہیں اور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب سوال بار بار یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے کب تک چل سکتے ہیں؟ کیا ہماری اکانومی دیکھیں نا وہ نیچے جاتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس سے زیادہ پھر کوئی سکت نہیں رہ جاتی۔ ایسا ہی ہے۔ فائنانس سیکرٹری ابھی چینج ہوئے ہیں، چھٹا 5 پہلے تھے اور چھٹا یہ آیا، وزیر خزانہ پتہ نہیں ہمارے کتنے چینج ہو چکے ہیں، 4 ہو چکے ہیں۔ تو یہ میسجنگ یہ جاری ہے کہ اتنے 3 سال کے بعد بھی یا تو یہ غلطیاں کرنے سے باز نہیں آ رہے، یا جو ایک انکمپٹنس ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، یا واقعی میں جنوئنلی یہ جو ٹیم اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے یہ سارے فیصلے کر رہی ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ ہم نے اس اکانومی کو سنبھالنا کیسے۔ جب اتنی زیادہ کمزوری شروع ہو جائے اور آپ نے خودکشیوں کی کہانیاں سننی شروع کر دی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو یعنی کہ جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، جو ہمارے پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کا کیا حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ کب تک عوام برداشت کرے گی؟ اپوزیشن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے چل نہیں سکتے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وزیر خزانہ صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی، جی بلکہ وہ کلپ سنوا بھی دیتے ہیں، انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے اور مہیلے سے کیا بات کی ہے، کلپ سنوا دیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تو ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہماری اکانومی ٹھیک جا رہی ہے، ہمیں اس وقت بالکل احساس ہے کہ ہمارا جو نچلا طبقہ ہے یا درمیانہ طبقہ ہے یا لوور مڈل کلاس، اربن لوور مڈل کلاس جو ہے وہ پریشر میں، ہم کوشش کر رہے ہیں، احساس راشن کے تھرو کوشش کر رہے ہیں، کامیاب پاکستان کے تھرو کوشش کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی سبسڈیاں دے سکیں ہم دے دیں آپ کو، لیکن یہ تھوڑا سا صبر کریں۔ اور اچھا، ابھی صبر کا مشورہ بھی دے رہے ہیں، اور آج شہباز شریف صاحب نے معیشت کے حوالے سے حکومت کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو مہنگائی ہے نا یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو سر جب تک ہم پرابلم کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تب تک تو وہ سالو ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ حکومت ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی صبر کریں، 2 مہینے اور کریں، 3 مہینے اور کریں، 4 مہینے اور کریں، یعنی خود بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ اگلے 2-3-4 مہینے میں حالات کسی طرح بھی سنبھلنے نہیں جا رہے۔ یہ وہ 2-3-4 مہینے کی جو ونڈو ہے جس میں بار بار یہ سننے کو مل رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہونے کے لیے 2-3 ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنی ضروری ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ اگر اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرے تو اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کے لیے ان کے پاس اس وقت نمبر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کام ہونے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے ٹریجری بینچز کی طرف سے کچھ لوگوں کو ادھر آنا پڑے گا، ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ کہ پی ایم ایل این جو کہ سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن میں، اس کو اس بات کی آمادگی کا اظہار کرنا پڑے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کا جو سیٹ اپ ہے اس میں وہ حصہ ڈالنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ریکوائرمنٹس اس لیے نہیں پوری ہو رہی کیونکہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتی. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی، میں آپ کو بریکنگ نیوز تو دے نہیں رہا کہ جو حکومتی بینچز ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یعنی چاہے وہ اتحادی ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہوں، جن کو کل آنکھ کا اشارہ ہو تو ادھر چلے جائیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے، سب جانتے ہیں. ابھی تک اشارہ نہیں ہوا، ایک ہلکا سا کہیں اشارہ ہوا تھا تو ان کے آپ کو نمبرز پورے نہیں ہو رہے تھے، آگے بیانات آنے شروع ہو گئے تھے اور ساری جو حکومتی کشتی ہے وہ تھوڑی ڈگمگانا شروع ہو گئی تھی. فی الحال وہ اشارہ نہیں ہے، لیکن اشارہ کل کو آ سکتا ہے. اشارہ کیوں نہیں آ رہا؟ اشارہ شاید اس لیے نہیں آ رہا کہ اگر وہ لوگ اس طرف آ بھی جاتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ گر بھی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. ہاں، اگلا لائے عمل جو ہے وہ ابھی تک فائنلی نون لیگ نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایک انٹرم سیٹ اپ کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے. اچھا، وہ چاہ رہے ہیں فریش الیکشن. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا ساتھ دیں گے اگر آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس کے بعد فوری الیکشن ہونے چاہیے. اچھا، نون لیگ اتنی کانفیڈنٹ ہے؟ دیکھیے نون لیگ کا یہ خیال ہے، اور میرے خیال میں بہت تک ان کی اسیسمنٹ یہ غلط نہیں ہے، کہ اگر اس وقت الیکشنز ہوتے ہیں اور فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اگر بہت بڑا اگر ہے، تو پھر نون لیگ اس ٹائم سب سے زیادہ اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، کیونکہ حکومت کی صورتحال تو دیکھ لی جی، وہ سب کے سامنے، اور گیم ساری پنجاب میں ہونی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود پی ایم ایل این کی جو جماعت ہے وہ قائم و دائم ہے، وہ ٹوٹی نہیں ہے، اس میں لوگ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں. ان کے الیکٹیبلز، الیکشن جیتنے والے خاص طور پہ پنجاب کے لوگ سارے جوں کے تو موجود ہیں. تو پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشنز کے لیے ایک اچھی پوزیشن میں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے. لیکن پی ایم ایل این کا یہ ماننا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کے بعد اب سے لے کر اور اگلے سال اکتوبر نومبر تک جبکہ الیکشن ہونے ہیں، کوئی ایک اور گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر اس میں نون لیگ کو نقصان ہو جائے گا، اور پی ٹی آئی اگر اپوزیشن میں چلی گئی تو اسے فائدہ ہو جائے گا. تو یہ جو 3 سال کی کارکردگی کا سارا ملبہ جو پی ٹی آئی کے اوپر اس ٹائم اس کے کندھوں پہ پڑا ہوا ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اس وقت کی دوسری حکومت. ٹھیک ہو گیا. اور الیکشن میں ان کی پوزیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بہتر ہو جائے گی، اور نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، دیگر لوگوں کی جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. تو نون لیگ نہیں چاہ رہی. یہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تبدیلی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس، یا چاہے نیشنل اسمبلی میں ہو، چاہے سینٹ میں ہو، چاہے پنجاب میں، وہ نہیں ہوگا. تو یہ اس بات پہ ابھی کچھ ٹھیک ہے فائنل چیز ہونی پڑی. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے 6 دسمبر کو پی ڈی ایم کی بڑی اہم ہے، اور شہباز شریف صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں اس حوالے سے ایک بات بھی کی ہے، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس، تو اس میں ان سے سوال کیا گیا تھا پی ڈی ایم کی حکمت عملی سے ریلیٹڈ، تو وہ پہلے ناظرین کو سنا دیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کریں. پاکستان اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں چل سکتے. یہ لانگ مارچ بالکل پی ڈی ایم بڑا ایکٹیولی اس کو ڈسکس کر رہا ہے. 6 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے اور 6 تاریخ کو اس میں انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوگی اور ٹھوس فیصلے ہوں گے. ہمارے پاس آپشن ہے ہاؤس چینج، بالکل آپشن ہے، اور اس کے لیے مشاورت ہوگی تمام متحدہ اپوزیشن کی پارٹی سے. سر اشارہ دے رہے ہیں شہباز شریف صاحب ان ہاؤس چینج کا آپشن بھی ہے اور کوئی ٹھوس فیصلے کرنے جا رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے میٹنگ میں سے اس دفعہ کچھ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ تو شاید یہ اعلان کر ہی دیں، لیکن وہ جو فائنل فیصلہ ہے جس کا وہ اشارہ دے رہے تھے کہ جی ہم کچھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، میرے خیال میں وہ فیصلہ، وہ اس طرح کا اعلان ابھی یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اینڈ ممکن ہے اگلے 2 دن میں کوئی چیز ہو جائے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کم از کم جو آج تک کی خبر ہے، جو میری اپوزیشن میں بہت سارے لوگوں سے حوالے سے بات ہوئی ہے، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے کہ وہ یہ باقاعدہ طور پر ایک حتمی کو فیصلہ جو ہمارے سامنے رکھ سکے. کوشش ضرور جاری ہے، اور اپوزیشن کو بھی یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے پاس بھی جو ٹائم ہے وہ کچھ چند مہینوں کا ہے میکسیمم، کیونکہ ان چند مہینوں میں، چلے میں مہینے کا نام بھی آپ کو لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے.
لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, اپوزیشن والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل تک ان کے پاس ٹائم ہے. اچھا, اپریل تک اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے, یعنی اس پوزیشن میں آ گئے کہ کچھ کرنے جوگے ہوئے تو کر لیں گے. اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ تھوڑے چینج ہو جائیں گے, کیونکہ اس کے بعد کچھ اہم اپوائنٹمنٹس کا وقت آ رہا ہے, اور اگر وہ ایک بار وہ اپوائنٹمنٹس ہو گئی تو پھر تمام تر جو ڈائنامکس ہیں اس ٹائم پاکستان میں سیاست کے وہ چینج ہو جائیں گے, اور معاملات جو ہیں وہ پھر جنرل الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ اگلے 2-3-4 مہینے میں میرے خیال میں کارروائی بڑے عروج پہ جائے گی, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت حد تک جو ہے وہ کچھ موومنٹس ہوں گی, اور یا آر ہوگا یا پار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, کل رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جہانگیر ترین گروپ ہمارا ساتھ دے تو ان ہاؤس چینج آسانی سے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد الیکشن بھی ہو سکتے ہیں. تو کیا یہ کوئی قابل عمل آپ کو لگ رہا ہے یا یہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک ہے؟ دیکھیے, یہاں تک تو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اگر اشارے ملنے والوں کو اشارہ مل جائے تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت زیادہ دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, پھر نمبرز ان کو مل جائیں گے. ایشو جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کا یا پی ایم ایل کیو کا یا کسی اور اتحادی کا نہیں ہے, ایشو ہے اشارے کا. یہ سیدھی بات ہے. صحیح ہے. اور یہ اوپنلی آپ کو لوگ نہیں کہیں گے, لیکن پرائیویٹلی تمام جماعتیں اس وقت یہ مانتی ہیں کہ اگر اشارہ ہوگا تو معاملات ہوں گے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس وقت تک وہ اشارہ اس طرح کا اشارہ نظر نہیں آ رہا. کون سا اشارہ نظر آ رہا ہے؟ جو میں نے کھوج لگایا ہے یا جو میری مختلف لوگوں سے میں بات کرتا ہوں, اس سے جو مجھے سینس مل رہی ہے وقاص, وہ یہ ہے کہ اشارہ یہ ضرور ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان حالات ویسے نہیں ہیں جیسے کہ تھے. اچھا, لیکن بہت سے لوگ تو کہہ رہے تھے کہ 19 کے بعد حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور معاملات اب وہ جو ہمارے تجزیے تھے وہ غلط ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. اچھا, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا جی دیکھیں وہ تو جو جوائنٹ سیشن میں تو پھر ان کو ووٹ مل گئے, نمبرز پورے ہو گئے. اور ووٹ بھی کیسے ملے؟ کیونکہ باقاعدہ طور پر فون گئے اور ان کو کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں. تو جب وہ ان کو نمبرز مل گئے اور سارے بل پاس ہو گئے تو حکومت نے بھی بڑی بغلیں بجائیں, اور انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ تو کہہ رہے تھے ہم ایک پیج پر نہیں, ہم تو ایک پیج پر ہیں. لیکن ایشو یہ کہ وہ ایک پیج پہ اس طریقے سے نہیں تھے. وہ جو اس وقت ان کو سپورٹ ملی گورنمنٹ کو, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ سپورٹ نہ ملتی اور گورنمنٹ کے پاس اس دن جوائنٹ سیشن میں نمبرز نہ ہوتے اور ان کو شکست ہو جاتی تو پھر تو ساری کائی پلٹ جاتی. ایسا ہی ہے. جب وہ کایا پلٹتی تو اس کے بعد کیا ہونا تھا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھا. اس کی کوئی حکمت عملی کلیئر تھی نہیں. اس لیے مجبوراً اس ٹائم وہ ان کو نمبرز پورے کرنے پڑے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو دراڑ ہے وہ موجود ہے. اس دراڑ, کچھ لوگ دراڑ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کشیدگی ہے, کچھ کہتے ہیں کوئی ناراضگی ہے, کچھ اعتماد کا فقدان ہے, آپ جو مرضی اس کو کہیں, لیکن وہ اس طریقے سے وہ زخم کچھ رس رہا ہے. اچھا. اور یہ ہمیں اندازہ اگلے 2-3 مہینے میں ہوگا کہ واقعی میں وہ زخم جو ہے وہ مزید رسنا شروع کرے گا یا اس پہ کوئی ٹانکا وانکا لگے گا, کوئی مرم لگے گا اور وہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اپوزیشن کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ابھی کوئی کسی طریقے سے ڈیل کرنی ہے, اور میں ڈیل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیسے, یہ تو کہتے تھے ہم نے تو جو ان کو لے کے آئے ان سے کوئی بات نہیں کرنی, وہ اصل تو ہمارا مقابلہ ان سے. لیکن اس وقت ہر شخص ڈیل کرنے کو تیار ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ ڈیل کن بنیادوں پہ, کن شرائط پہ ہوگی. اور وہ جو اشارے کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ اشارہ کس کی طرف ہو؟ نون لیگ کے مفاہمتی گروپ کی طرف ہو, مزاحمتی گروپ کی طرف ہو, یا پیپلز پارٹی کی طرف ہو؟ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر نون لیگ نے کوئی کسی بھی طرح کی ورکنگ ریلیشن شپ یا ارینجمنٹ بنانا ہے تو وہ پھر مفاہمتی اور مزاحمتی مل کے وہ ایک ہوگا. ان کی یہ جھگڑے ان کے آپس کے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اگر کوئی بات ہونی ہے تو اس میں پھر وہ جو لیڈر ہے نون لیگ کا وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جو لندن بیٹھے, جی لندن فیصلہ انہوں نے کرا, اس میں تو کوئی شک نہیں. وہ فیصلہ ہوگا. فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا ہے, یہ کنفرمڈ ہے. ٹھیک ہے. اور فیصلہ اس لیے نہیں ہوا ہے کیونکہ جو وہ شرائط کہہ رہے ہیں وہ دوسرے ماننے کو تیار نہیں ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اگر کل کو کچھ کمپرومائز ہو گئی, کچھ نکل گیا تو ہو جائے گا, نہیں ہوا تو پھر نہیں ہوا. صحیح ہے. آخری منٹ ہے سر میرے پاس. آپ کی ساری ڈسکشن سے یہ لگ رہا ہے کہ جو بلز کے جو پاس ہوئے ہیں ان میں جو گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بیل آؤٹ پیکج ملا تھا, بڑے کم چانسز ہیں کہ اور کوئی ایسا موقع آئے اور ان کو بیل آؤٹ پیکج ملے. ایسا ہی ہے؟ ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے. ابھی تک تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اور اگین دیکھیے, اگر تو اپوزیشن نے کسی طرح کی کچھ اپنی گیم بنا لی تو پھر تو معاملات ہو جائیں گے چینج. اور اگر نہیں بنائی اور کوئی کسی بھی وجہ سے معاملات ایسے ہی چلتے رہے اگلے سال تک,
جو کہ بڑے مشکل لگ رہے ہیں. اچھا. لیکن پاکستان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر یعنی نظریہ ضرورت کے تحت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ گیم اوپن ہے. گیم اوپن. جس نے ڈیل بنا لی اور بن گئی وہ لے گیا. اور یہ اگلے 2-3 ماہ میں کلیئر ہو جائے گا کہ معاملات کس سائڈ پہ جاتے ہیں. بہت شکریہ فہد صاحب. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.